اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ انسان ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اگر ماں باپ ناراض رہتے ہیں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک واقعہ جو سعودی عرب کا واقعہ ہے۔ سعودی عرب سے ایک پیپر چھپتا ہے، ایک اخبار چھپتا ہے۔ اللہ ایسی اولاد سب کو دے۔ غور سے سنیے کیسا واقعہ ہے، دل کو رلا دینے والا واقعہ۔ میرے بھائیوں، سعودی عرب کا واقعہ ہے۔ سعودی عرب کے ریاض سے ایک پیپر چھپتا ہے جس کا نام الریاض ہے۔ اس پیپر کا نام الریاض ہے۔ اس پیپر میں ایک کالم چھپا تھا، ایک واقعہ چھپا تھا، اور وہ واقعہ سعودی عرب کے شہر بریدہ سے 90 کلومیٹر ایک بستی ہے، وہاں کا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ میں واقعہ کیا ہے سنیے غور سے۔ ایک ہیزان نامی آدمی ہے اور وہ لوگ دو بھائی تھے۔ ایک بوڑھی ماں ہے، اس ماں کی خدمت کے لیے دونوں بھائی لڑ رہے ہیں، ماں کی سیوا کرنے کے لیے دونوں بھائی لڑ رہے ہیں۔ ہیزان جو بڑا بھائی ہے وہ ماں اس کے پاس ہے، اور چھوٹا بھائی دور رہتا ہے، ماں اس کے پاس نہیں تھی۔ بڑے بھائی جو بڑا بھائی عمر ہو رہی تھی، عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی، وہ ماں کی سیوا کر رہا تھا، ماں کی خدمت کر رہا تھا، ماں کی دیکھ ریکھ کر رہا تھا۔ اتفاق سے ایک دن چھوٹا بھائی آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے بھائی، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب آپ کو اپنے بچوں کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کے محتاج ہو چکے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کو میں اپنے گھر لے جاؤں۔ ان کے پوتے پوتی ان کا دادی کا انتظار کر رہے ہیں، میری بیوی اپنی ساس کی خدمت کا انتظار کر رہی ہے، میں بھی اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اپنی ماں کی سیوا کرنا چاہتا ہوں، لہذا بھائی مجھے ماں دے دیجئے، میں ماں کو لے کر چلے جاتا ہوں۔ بڑا بھائی بولتا ہے، مجھ پر احسان کرو، مجھے معاف کر دو، میری ماں کو میرے پاس رہنے دو، میں ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہ چیز مجھ سے نہ چھینو۔ لہذا ایسے ہی کرتے کرتے دونوں بھائی میں تکرار ہوتی ہے، لڑائی کی نوبت آتی ہے، محلے والے جمع ہو جاتے ہیں، محلے والے فیصلہ کرتے ہیں کہ دونوں بھائی آپس میں حل کر لو۔ ایک ماں کو کوئی فلاں دن ایک سال کے لیے فلاں آدمی رکھ لو، ایک سال کے لیے فلاں بھائی رکھ لو۔ محلے والے کے فیصلے پر کوئی بھائی راضی نہیں ہوتا، کوئی بھائی راضی نہیں ہوتا۔ دونوں بھائی چاہ رہے ہیں کہ میری بوڑھی ماں میرے پاس رہے، میں اس کی خدمت کروں گا اور خدمت کر کے جنت حاصل کروں گا۔ میرے بھائی، جب بات بڑی ہو جاتی ہے، جب بات اونچی ہو جاتی ہے تو یہ بات ہائی کورٹ میں پہنچتی ہے، یہ مقدمہ ہائی کورٹ میں پہنچتا ہے۔ دونوں بھائی ماں کو حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ہائی کورٹ کی فریاد کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں جب یہ بات پہنچتی ہے، جب جج نے ان کے پیٹیشن کو دیکھا اور ان کے معاملے کو دیکھا تو جج پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ کیسے فیصلہ کروں۔ یہ انوکھا مقدمہ ہے، ایک الگ نوعیت کا مقدمہ ہے۔ دو بھائی ہیں اور دونوں بھائی ماں کو مانگ رہے ہیں، ماں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، میں فیصلہ کیسے کروں؟ لہذا جج نے اپنے چیمبر میں دونوں بھائی کو بلایا اور کہا کہ مان جاؤ، دونوں بھائی میں سے کوئی بھائی مان جاؤ، کوئی بھائی اس مسئلے کو حل کر لو۔ لیکن کوئی بھائی ماننے کو تیار نہیں، کوئی بھائی ماننے کو تیار نہیں۔ بڑا بولتا، جیزان بولتے کہ ہم ایک ماں کو رکھیں گے، اور چھوٹا بھائی بولتا میں ماں کو رکھوں گا۔ لیکن اب یہ فیصلہ جج کے لیے پریشان کن بن چکا تھا۔ اب جج نے سوچا میں کیا کروں، کیسے فیصلہ کروں؟ لہذا کورٹ پورا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لوگوں سے بھرا ہوا ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ انوکھا فیصلہ ہے، یہ انوکھا مقدمہ ہے۔ کیسے فیصلہ ہوگا، فیصلہ کیسا ہوگا، یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پورا جو ہے کورٹ بھرا ہوا ہے۔ اب جج نے کہا کہ جاؤ دونوں بھائی ماں کو بلا کر لے کر آؤ، ماں تمہاری جو فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ ہم بھی فیصلہ سنا دیں گے۔ ماں کو دونوں
دونوں بھائی لے کر آتے ہیں، ویل چیئر پر ماں کو بیٹھا کر لاتے ہیں۔ ماں کا وزن کتنا معلوم ہے؟ 20 کلو کا وزن تھا، پوری ہڈی نظر آ رہی ہے، گوشت بدن پر نہیں ہے، لیکن دونوں بھائی لڑائی کر رہے ہیں کہ میں ماں کی خدمت کروں گا، ماں کی سیوا میں کروں گا۔ دونوں بھائی لڑائی کر رہے ہیں، ویل چیئر پر ماں کو لاتے ہیں، اور لانے کے بعد جب عدالت میں پیشی ہوتی ہے اور جج نے پوچھا کہ ماں تم فیصلہ کرو، اے بوڑھی خاتون تم فیصلہ کرو، تم کس بچے کے پاس رہنا چاہتی ہو؟ ماں نے کہا میں کیسے جواب دوں، کیسے فیصلہ کروں؟ دونوں کو میں نے اپنے کوکھ سے جنا ہے، اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے۔ ایک آنکھ میرے بڑے بیٹے کے پاس جاتی ہے، دوسری آنکھ سے چھوٹے بیٹے کو دیکھتی ہوں، دونوں آنکھ دونوں بیٹوں کو دیکھ رہی ہے، میں کیسے فیصلہ کروں کہ کس بیٹے کے پاس رہوں گی؟ جب ماں یہ بات کہتی ہے، ماں کے جواب سن کر یہ جج بھی پریشان ہو جاتا ہے، اب کرے تو کیا کرے؟ اب جج نے اپنا فیصلہ جو ہے اپنے علم کے مطابق کرنا چاہا۔ جج نے فیصلہ کیا کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ خود محتاج ہے اپنی خدمت کا، لہذا بڑے بیٹے نے خدمت کر لیا ہے، اب یہ ماں اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس رہے گی، چھوٹے بچے کے پاس رہے گی۔ جب یہ فیصلہ جج نے سنا دیا تو میرے بھائیوں غور کیجئے، وہ جیزان جو بڑا بزرگ اور بوڑھا آدمی تھا، بڑی اولاد تھی، بڑا بچہ تھا، پورے مجمع میں رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا، آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے اور کہا اے اللہ، اگر آج تو نے مجھے بوڑھا نہ بنایا ہوتا تو آج میری ماں کی خدمت کرنے سے میں محروم نہ ہوتا، آج اس بوڑھاپے پن نے، آج اس بوڑھے نے میری ماں کی خدمت کرنے سے مجھے محروم کر دیا ہے۔ اے اللہ، تو نے مجھے بوڑھا کیوں بنایا ہے؟ تو نے میری عمر کو چھین کیوں لیا ہے؟ آج اس عمر کی وجہ سے آج میری ماں میرے ہاتھ سے چھین چکی ہے اور میری ماں چھوٹے بھائی کے حوالے جا چکی ہے۔ آج میں ماں کی خدمت کرنا چاہتا تھا، لیکن آج میری ماں میرے ہاتھ سے جا کر میرے چھوٹے بھائی کے پاس چلی گئی۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، یہ ماں کی خدمت تھی، یہ ماں کی خدمت کرنے کا انوکھا واقعہ تھا۔ آج کوئی ہے جو ماں کی خدمت کرنے میں کمپٹیشن کرے؟ بڑا بھائی بول دے کہ میں ماں کی خدمت کروں گا، چھوٹا بھائی بولے میں ماں کی خدمت کروں گا، ہے کوئی کمپٹیشن کرنے والا ماں کی خدمت کرنے میں؟ آج تو سب یہ چاہتے ہیں کہ میری بوڑھی ماں کب مرے، میرا بوڑھا باپ کب مرے۔